الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کا علم نہیں رکھتے، مگر یہ کہ چند خواہشات و تمنائیں ان کے پاس ہیں اور وہ صرف گمان ہی کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان میں سے کن میں سے؟ یہود میں۔ اب یہود کا تذکرہ مسلسل کئی آیات سے جاری ہے، تو اس سے پہلے والی آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہود کا ایک گروہ تو ایسا ہے جو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو امی ہے۔ امی کا مطلب جس کا ترجمہ ہم نے ان پڑھ سے کیا ہے، امی کہتے ہیں ایسے انسان کو جو پڑھنا بھی نہ جانتا ہو اور نہ لکھنا جانتا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہود میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امی کے درجے میں ہیں، یعنی وہ نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا لا یعلمون الکتاب، یہ جو تورات ان کو ملی تھی انہیں یہ جانتے نہیں ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں اور نہ معنی کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو معنی کو نہیں سمجھتا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ ہم میں سے بیشتر لوگ کا حال ایسا ہی ہے، اگر ہم کسی چیز کے معنی کو نہیں سمجھتے تو بڑے ہی ہم اس کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہوں، لیکن ہمارا پڑھنا بھی نہ پڑھنے والوں کی طرح ہے، کیونکہ جس چیز کے فہم کو معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو گویا ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو، کیونکہ اصل چیز معنی کی ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہوتا ہے؟ کسی پڑھنے والی چیز کا معنی ہوتا ہے، اور معنی انسان نہیں سمجھ سکتا تو اس کو پڑھنے کا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تورات کو ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کوئی چیز انہیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا آگے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ گمان رکھتے ہیں۔ گمان ہے ان کا کہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں تو آخرت میں بھی ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ یہود کے ایسے گروہ کا تذکرہ ہے جنہیں صرف کچھ تمنائیں، کچھ آرزویں اور کچھ گمان رکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ جانتے نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کی مختصر تفسیر ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ امی اس کو کہا جائے گا جو پڑھتا نہیں، جسے پڑھنا نہیں آتا، یا پڑھنا آتا ہے لیکن پڑھنے کے باوجود وہ سمجھتا نہیں، تو اس کو امی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ کچھ لوگ لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب جانتے نہیں، کتاب جانتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ خواہشات ان کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تمنا اور آرزو ہے جو انہیں کامیاب نہیں کر سکتی، تو اس کو ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے معنی کی معرفت کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی مثال کے طور پر قرآن حکیم تو پڑھتے ہیں، تلاوت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی کو سمجھنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو سراہا نہیں گیا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ صفت مسلمانوں میں بھی آ گئی
کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت الحمدللہ جو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے، لیکن اکثر طبقہ ایسا ہے ہمارے درمیان کہ جو کبھی توجہ نہیں دیا کہ قرآن حکیم کے معنی کو بھی سمجھے۔ وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ علماء کی زبانی سن لیتا ہے، لیکن خود سے کبھی توجہ نہیں دیا، کبھی کوشش نہیں کیا کہ جس قرآن کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، جس قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں، جس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اس کے خلاف جانا پسند نہیں کرتے، لیکن کبھی اس کتاب کے معانی کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے انسان کو ناپسند کیا ہے، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، جو قرآن اللہ کی کتاب کو صرف پڑھتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھنے پر غور یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان جو معنی کو سمجھتا نہیں، کسی کلام کے مطلب کو سمجھتا نہیں، تو جب بھی وہ بولے گا تو وہ گمان سے بولے گا۔ وہ جب بات کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ خیال ہے ایسا، گمان ہے ایسا، کیونکہ وہ ایسے دیکھیے نا، ہم لوگ بھی جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی بات آتی ہے تو صرف سنے ہوتے ہیں، کبھی پڑھا تو وہ پڑھا ہے نہیں، کہیں سن لیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم کس سے سنا ہے، تو کیا کہیں گے؟ قرآن میں ایسا آیا ہے، قرآن میں ایسا آیا ہے، شاید قرآن ہے یہ۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں بعض لوگوں سے جو بات حدیث میں ہوتی ہے وہ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہوتی ہے، حدیث قرآن میں آیا ہوا ہے، جو بات قرآن میں ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ حدیث میں آیا ہوا ہے، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے، علماء سے یا کہیں سے سنی ہوئی تھی، مشہور ہوتی ہے، اس کو بتاتے ہیں قرآن میں یہ آیا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ حدیث کا ٹکڑا پڑھ کے قرآن کی آیت بتا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھ کر حدیث بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی بات کو قرآن اور حدیث بتا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ قرآن حکیم کے مطابق وہ ایسا یہ ہے کہ جو لوگ صرف پڑھتے ہیں، معانی کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ جب بھی بولیں گے خیال اور گمان سے بولیں گے۔ تو یہ بتایا گیا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ صرف گمان ہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو عامی انسان جو ہوتا ہے، جو قرآن شروع سے آخر تک پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، وہ اللہ کے احکام کے بارے میں جب بھی گفتگو کرے گا جس پر دلیلیں موجود ہوتی ہیں کتاب کی، لیکن اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ گمان ہی رہے گی۔ اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہاں پر ہے، کیا معنی ہے، کس آیت میں آپ نے پڑھا ہے، تب وہ چپ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ چپ ہو جائے گا۔ پڑھا ہے قرآن کو لیکن جب اس کا معنی سمجھا نہیں ہے، وہ کسی سے سن لیا ہے تو صرف گمان سے بات کرے گا۔ تو اکثر و بیشتر ہمارا حال یہی ہے کہ ہم گمان سے اور خیال سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گمان سے بات نہیں کرنا چاہیے، قرآن حکیم نہیں بتاتا ہمارا مزاج۔ اگر ہم بات کریں کسی سے اور کوئی مسئلہ بتائیں یا کوئی علم کی بات بتائیں تو ٹھوس علم کی بنیاد پر سمجھ کر بتائیں کوئی بات۔ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، ایسا ہوگا، ایسا قرآن میں بھی ہوگا، ایسا حدیث میں بھی ہوگا، یہ ساری باتیں قرآن حکیم اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے اور اس کو یہود کی صفت قرار دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ایسا گروہ یہود میں پایا جاتا ہے جو ان پڑھ ہے، پڑھتا ہی نہیں، اور پڑھتا ہے تو معنی کو سمجھتا ہی نہیں، صرف خواہشات اور گمان کے حساب سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس یہود کی صفت ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جائے؟ علماء کہا جائے۔ ہے عامی ہے، عامی مطلب جاہل، جانتا نہیں ہے، لیکن وہ پسند اس بات کو کرتا ہے کہ ان کو علماء کہا جائے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے لوگ بغیر علم کے فتویٰ بھی دیتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے فتوے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہ موزے پر مسح کرنا ہے، موزے پر مسح کرنا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں کہاں آیا ہے، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ موزے پہ مسح کرنے کے بارے میں اتنا سنا ہے، جانتے ہیں کہ مسح کرنا ہے۔
اب وہ مسح کیسے کر رہے ہیں؟ پورا ہاتھ جو بھگا کے پورا اوپر سے نیچے تک اور پورے موزے کو مسح کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور کہا جائے گا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مسح کرنا ہے موزے پر، تو پورے موزے پر مسح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسح کرنا ہے، ایک عبادت ہے، وضو کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے اس کا طریقہ؟ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم کہ موزہ اگر ہم نے پاکی کی حالت میں وضو کر کے پہنا ہے تو اس پر مسح بھی کرنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر بار جب بھی وضو کرنا ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے اپنے مقیم حالت اقامت میں بھی ہو، تو وہ موزہ اتاریں گے اور پھر پورا پیر دھوئیں گے، اس کے بعد آ کر جو موزہ ہے پہنیں گے۔ لیکن ان کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم حالت اقامت میں ہیں تو یعنی گھر پر ہیں، اپنے وطن میں ہیں، تو ایسی صورت میں ایک دن تک اجازت ہے 24 گھنٹے تک کہ آپ پاکی کی حالت میں اگر موزہ پہن لیے ہو تو جب بھی نماز کا موقع ہے اور وضو کریں گے تو اس کو نکال کر آپ پیر دھوئیں گے نہیں بلکہ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور مسح بھی کیسے کرنا ہے؟ موزے کے اوپر والے حصے پر ہلکا سا ہاتھ گیلا کر کے اوپر پھیر لینا ہے، بس اوپر والے حصے پر۔ ٹھیک، یہ مسئلہ ہے صرف۔ اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن تک، ہے نا؟ تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بغیر علم کے جو ہے اس طرح کی بات اور فتویٰ بھی دیتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا فتویٰ ایسا بھی ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے بالکل اپوزٹ اور خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہوگی۔ پانچویں اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے، مقلد یعنی کسی کی بات کو ماننے والا بغیر اس کی دلیل کو جانے، وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ وہ معنی کو سمجھتا نہیں۔ لہٰذا علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مقلد انسان وہ کبھی بھی عالم شمار نہیں ہوگا، اس کو عالم کبھی بھی نہیں کہا جائے گا۔ جو دوسروں کی بات کو بغیر دلیل کے سمجھے اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جس کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کرے؟ معلوم کرے، مسئلہ بھی معلوم کرے اور مسئلے کی دلیل بھی معلوم کرے۔ صرف ایسا نہیں کہ مسئلہ معلوم کر لیا اور اس کی دلیل نہیں معلوم کر رہا ہے، دلیل بھی معلوم کرے تاکہ صحیح بات اس کے بعد سامنے آئے اور صحیح مسئلے پر عمل کرے۔ ورنہ مسئلے بتانے والے اور حل بتانے والے بہت ہیں، اس کی دلیل پیچھے ہے، یہ بہت کم لوگوں کے پاس دلیل اور صحیح سمجھ بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم جاننے والوں سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے یعنی مسئلہ بھی پوچھو اور اس کی دلیل بھی سمجھو۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ تھی، اس سے جو سیکھا ہم نے وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو پابندی سے تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مومنوں کی حفاظت فرما، ان کی مغفرت فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔